اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک، یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں متبرک بھی استعمال ہوتا ہے، برکت والا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مبارک کا کلمہ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، عید مبارک، یہ قرآن مبارک ہو۔ یہ کلمہ بارکا یبرکو، بروکن ناصرہ ینصرو نصرن کے وزن پہ ہے۔ غیر حصی خیر اور بھلائی کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ غیر حصی اور خیر اور بھلائی والوں کے بھلائی لانے والے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا۔ اور ایک اور کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں برکاتن، جسے ہم اردو میں برکت کہتے ہیں۔ غیر حصی خیر اور بھلائی۔ بارکا یبارک مبارکتن، برکت دینا۔ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس نے آپ کو مبارک ہو، تو ہم کہیں گے بارکا، اس نے اسے برکت دی، برکت کی دعا دی۔ اور جب یہ کلمہ تبارکا، یہ تبارک پہ آتا ہے تبارکن، تو اس کا مطلب برکت کا سرچشمہ، تمام فوائد، خیر اور بھلائی کا سرچشمہ۔ بڑا چن کے کلمہ اللہ میاں نے یہاں لگایا ہے۔ تبارک الذی، برکت کا سرچشمہ ہے، الذی وہ ہستی، بیدہ بے میں، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید طولا، ید بیضا، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بیدہ الملک، ملک کہتے ہیں اقتدار کو، اردو ادب میں ہی ملک کہتے ہیں سلطنت کو، اور ملک کہتے ہیں مالک ہونے کو، جس کی کوئی چیز ملکیت ہوتی ہے۔ الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں کا سرچشمہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری سلطنتیں، پوری کی پوری سلطنت کی جنس اللہ کے ہاتھ میں۔ الف لام شروع میں لگ گئی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اور ہوا وہ ہستی ہے، علا پر، کل تمام کی تمام، ہر ایک، کوئی چھوٹی نہیں کوئی بڑی نہیں، کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم نام رکھتے ہیں عبد القدیر۔ قادر سے فعیلن کے وزن پہ ایک کلمہ آ گیا، قدرت رکھنے والا، جو ازل سے اور ابد کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ صفت بھی ان کی ذاتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں کا سرچشمہ ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اور ان کو اکٹھا اگر مل کر بھی کہنا چاہیں تو کہیں گے نہایت ہی بزرگ و برتر ہے وہ، اس سے اوپر پھر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نہایت کا لفظ چھوٹا ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ کی قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کی طاقت دوامیت لیے آئی ہے، ہمیشگی کے ساتھ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی وہ ہستی، الذی خلق جس نے تخلیق کیا ہے،
جس نے پیدا کیا ہے الموت، ساری کی ساری قسم موت کو، جن سے موت کو جس نے پیدا کیا ہے. ایک اس دنیا میں موت دے گا اور رات کو سوتے ہوئے بھی موت دیتا ہے، صبح پھر اٹھا دینے والا، یہ خاص موت. الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، وہ اور الحیات، مردہ تھے زندہ کر دیا، زندہ ہیں مر گئے ہیں پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. پھر موت کو کہے گا مت یا موت، پھر موت مر جائے گی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی. الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، وہ حیات، حیات کو پیدا کیا. پہلے نہیں تھا، نیست تھا، اس کو ہست کیا، ہست ہے تو اس کو نیست کرے گا، نیست ہے تو پھر اس کو ہست کرے گا. یہ ساری ہمیشہ ہمیشہ کی قدرت ہے اس کے پاس. اور یہ کرتا کیوں؟ لیبلوکم، لام کے لیے، بلا، کم تو جو کلمے کے آخر پہ آ گیا ہے یہ تو مخاطب کی علامت ہے. باقی تو کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. ہم کہتے ہیں کرب و بلا. کرب کہتے ہیں دکھ کو اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو. بلا، اس نے آزمایا. یبلو، وہ آزماتا ہے یا آزمائے گا. تبلو، تم آزماتے ہو یا آزماؤ گے. ابلو، میں آزماتا ہوں یا آزماؤں گا. نبلو، ہم آزماتے ہیں یا آزمائیں گے. لیبلوکم، لام کے لیے، اس لیے کہ وہ آزمائش کرے کم، تم سب کی. ایوکم، ایو کہتے ہیں کتنا ہی کہنے ہیں یا کون ہے. ایوکم، تم سب میں کون ہے. احسن، افعالو کے وزن، زیادہ بہتر کام کرنے والا. احسن، زیادہ بہتر. عملہ، عمل کرنے والا. اردو کا کلمہ عمل، احسن بھی اور عمل بھی. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا. یہاں پہ ایجاد کا کلمہ جچتا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزما کے دیکھو. جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کا موجد ہے، نہیں، وہ منکشف ہے، اس نے انکشاف کیا، چیزیں تو وہ بنا چکا ہے، اس نے صرف انکشاف کیا ہے. یہ قدرت اور طاقت صرف اللہ کی ہے کہ وہ موجد بنے، وہ ایجاد کرے. تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اور وہ ہستی ہے، وہ اللہ ہے. ہوا، وہ ہیا، وہ ایک مؤنث، ہوا وہ ایک مذکر، ہما دو مذکر یا دو مؤنث، ہم وہ سب مذکر اور ہننا وہ سب مؤنث. العزیز، یہ عزیز کا کلمہ بھی ازل سے ابد تک ہمیشہ کی دوامیت کے ساتھ بالادستی والا ہے. اور الف لام لگ گیا، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. شروع سے وہ سب پہ بالادست ہے، ملک سجدہ ہی اس کو ہے. الغفور، ہاں یہ بات ہے کہ وہ الغفور ہے، وہ درگزر کر دینے والا ہے. اور کتنے درجے پر یہ غفور فعول کے وزن پہ آ گیا ہے، اور جتنے کلمے فعول ان کے وزن پر آئیں گے اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. اور الف لام شروع میں لگ گیا، اس جیسی کوئی دوسری ہستی ہے بھی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست بھی ہے، وہ بالادست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، الَّذِي، اور وہ ہستی ہے، اس کی قدرت دیکھیے. خَلَقَ، اس نے ایجاد کیا ہے، اس نے پیدا کیا، اس سے پہلے نہیں تھے.
کن کہہ کر اس نے ایجاد کر دیے، پیدا کر دیے، اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ الذی خلق سبع 7 سماوات، آسمانوں کو اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً، تہ برتہ، طابقہ یطبقو کہتے ہیں طبقاً، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھنا، یہ جو ڈھکنا ہوتا ہے یہ طبق ہوتا ہے۔ اور طبقہ سامعہ اسموں کے وزن پہ، اوپر جب منزل پر منزل ڈالی جاتی ہے تو اس کو طبقہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، جس کو ہم اردو میں انگریزی میں یہ پہلا فلور ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ اس کے اوپر والی منزل ہے۔ منزل کے اوپر جو منزل ڈالی جائے گی یہ طبقہ کہلاتی ہے، کیونکہ اوپر والی منزل پہلی والی منزل کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے طبقہ در طبقہ، تہ در تہ، منزل پر منزل، 7 منزلوں کے بنا دیے۔ ما ترى، ما نہیں، ترا، را، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، ما ترى تو دیکھتا نہیں ہے، فی خلق الرحمن، فی میں، خلق الرحمن، خلق ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، خلق الرحمن، الف لام خاص کرنے کے لیے لگ گیا۔ رحم کا کلمہ رحمان، فعلان، راہیمہ، اس نے رحم کیا، اور جب اس کلمے کو فعلان کے وزن پہ کہیں گے تو اس میں جوش، قوت، ولولہ اور حدوں سے نکل کر آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا، یہ بات شامل ہو جاتی ہے۔ تو گویا جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اتنا رحم کرنے والا، اور الف لام شروع میں لگ گیا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ اور جب ہم ترجمہ کریں گے پہلا کلمہ خلق الرحمن، خلق الرحمن، تو جب ہم یہ کلمہ پڑھیں گے تو دوسرا کلمہ ساتھ الف لام لگ گیا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ خلق الرحمن، اللہ رحمان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، من سے تفاوت، یہ کلمہ فا، واو اور تا سے نکلے گا۔ ویسے تو تفاوت کا کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نکالنا چاہیں گے تو فا، واو اور تا سے، جس طرح فاتا یہ فوتو آتا ہے نا، مر جانا، فاتا وہ چلا گیا، وہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ فوتو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، اس طرح یہ کلمہ نکلے گا۔ وہیں پر تفاوت، تفاوتا، یہ تفاوتو، تفاوتن، یہ باب تفاعل آ گیا۔ بے جوڑ ہونا، بے آہنگ ہونا، یعنی اس کے اندر بے جوڑ چیز ہے۔ تو کہا ہے ما ترى، نہیں دیکھتا تو، خلق الرحمانی، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی تفاوت، کوئی کجی، کوئی بے جوڑ، کوئی غیر ہم آہنگی دیکھتے ہو تم؟ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے،
تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی پاتے ہو؟ خلق الرحمانی من تفاوت، بے جوڑ ہونا، ہم آہنگ نہ ہونا، تو وہاں پہ تو ساری چیزیں ہی ہم آہنگ ہیں، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑا خوبصورت کلمہ استعمال کیا ہے، اس کی شرح میں پڑھیں گے، فرجع، واپس، رجع یرجع، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واپس کرنے کو، فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو، الف شروع میں لگ گیا، امر کریں فرجع، تو عین کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی، لیکن آگے کلمے کے ساتھ ملانے کے لیے اسے کہا جائے فرجع البصر، فرجع البصر، تو پلٹاؤ، فرجع واپس کرو، البصر اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو دوبارہ دیکھو، حل ترا، حل کیا، ترا کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، من سے فطور، کوئی شگاف، حل ترا من فطور، یہ فطرن، فطرا یفترو، نصرا ینصرو کا اس کا باب ہے، تو کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی پھٹن، کہیں سے کوئی توڑ پھوڑ، کوئی دیکھتا ہے آسمان میں ایسی چیز؟ حل ترا من فطور، تو پوری تخلیق کے اندر دیکھ لے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، ثم ارجع البصر، ثم، پھر اللہ کہتا ہے جا ایک دفعہ اور سائنس کی نگاہ کے ساتھ دیکھ لے۔ یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے کہ کہاں اس زمانے میں تو سوچ نہیں سکتا تھا، گو اس زمانے میں بھی فلکیات بہت ترقی کر چکی تھی، کہ اب سائنس کا زمانہ کا پھر اس کی نظروں سے بھی دیکھنے نا، ثم ارجع البصر، دیکھو پلٹاؤ، البصر اپنی نگاہ کو، کرتینی، کرہ کہتے ہیں دوسری بار کو، کرہ باری کو کہتے ہیں، دوسری اننگ کو کہتے ہیں، جس طرح آدمی کھیلتا ہے کرکٹ تو جب دوسری اننگ لینے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کراتن۔ تو اپنی نظر کو دوڑاؤ، کرتین، دوسری مرتبہ، ینقلب، یعنی پوری تحقیق کے ساتھ دیکھ لو، ینقلب، تو وہ تمہاری نظر جو ہے، بصر جو ہے، ینقلب، واپس آ جائے گی، انقلب ینقلب، پلٹ کر واپس آئے گی، الیک، آپ کی طرف، تمہاری طرف پلٹ کے بعد آ جائے گی، البصر، وہ نگاہ، خاسئن، خسا یکسو خسئن، یہ فتح یفتح کے باب میں بھی آتا ہے کلمہ، اور سمع یسمع کے باب میں بھی آتا ہے، خاسیہ یکسو خسئن، کمزور ہونا، تھکا ماندہ ہونا اور دھتکارا ہونا، تلاش کر کر کے تمہاری نظر تھک جائے گی، دھتکاری جائے گی، ینقلب الیک البصر، تمہاری بصر آئے گی، خاسئن، بہت دھتکاری ہوئی، ہاری ہوئی، تھکی ماندی واپس آئے گی، وہ اور ہوا، اور وہ ہستی ہوگی، حسیر، غم زدہ، ناکام، یعنی وہ ہستی جو اس کو کرے گی، وہ شخص جو اس کی طرف نگاہ لے کر جائے گا، اس کی نگاہ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹے گی، وہ تمہاری نگاہ البصر ناکام ہوگی، اسے کہیں تفاوت نظر نہیں آئے گا، کہیں خلل نظر نہیں آئے گا، کہیں رخنا نظر نہیں آئے گا، کہیں پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نگاہ دوڑاؤ،
ایک دفعہ پھر دوڑاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹ آئے گی. یہ کلمہ بھی حسیر، نگاہ کا تھک کر حسرت یاس ہو جانا. حسرت تو میں رہ جائے گی لیکن اس کو کچھ ملے گا نہیں، کوئی چیز نہیں ملے گی اس کو، کوئی خلل کوئی تو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. وَلَقَدْ آیت نمبر 5، وہ اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا، لقد یقیناً زینا. یہ زینا جو کلمہ ہے، نا جو آ گیا وہ تو متکلم کے لیے آ گیا. زینا یزین تزینن، تو یہ زینت بنانا، سجانا، سنوارنا ہماری زبان میں نہیں استعمال ہوتا. زینا، ہم نے اسے سجا دیا. تزینن تفعیلاً کا وزن ہے، اس کے اندر بھی ہمیش کی ہے. بتدریج سجانا، سجایا ہم نے، سنوارا ہم نے سنوارا ہے. السماء الدنیا، السما آسمان، ویسے تو سما کہتے ہیں بلندی کو. السما وہ خاص بلندی جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اس کو سجا دیا. سما الدنیا، دنیا جو قریب کا آسمان ہے، جو دنیا کا آسمان ہے، اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے. بمصابیح، مصباح کی جمع ہے مصابیح، بے کے ساتھ. مصابیح مصباح چراغ، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ سجا دیے بغیر بڑے بڑے کسی سہارے کے. یہ ستارے ٹانکتی ہے. صرف روشنی دینے والے ستارے نہیں ہیں، اس سے اللہ اور بہت سارے کام لے رہا ہے. وَجَعَلْنَاهَا، وہ اور جعلا بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس کو، اور اس کو ہم نے بنا دیا ہے آسمانوں کو رجومن. رجومن کہتے ہیں، رجما یرجمو تو ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو رجمن اس کی جمع ہے رجومن. جس سے سنسار کیا جائے اسے رجم کہتے ہیں. رجومن رجم کرنے والا، للشیاطینی شیطانوں کے لیے. شیطان اس کی طرف جاتے ہیں تو وہیں سے وہ نظام بنا ہوا ہے ہمارا، انہی سیاروں کے ذریعے، انہی ستاروں کے ذریعے، کہ وہ وہاں سے شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں اور اس کو آ کر لگتے ہیں. سائنس کو تو اب پتہ چل رہا ہے. یہ کہنے والی ہستی کے زمانے میں کون سوچ سکتا تھا کہ وہاں پر ان کو مارنے کے لیے یہ شہاب ثاقب کا نظام بنایا ہوا، اور 10 لاکھ ایک دن میں وہاں سے شہاب ثاقب زمین کی طرف آتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وہ اور اَدَّعَ يُعِدُّ اعدادًا کہتے ہیں تیار کرنے کو. اعتدنا ہم نے تیار کر دیا ہے، وہ اور اعتدنا اور ہم نے تیار کر دیا، لہم ان کے لیے، عذاب، اردو کا کلمہ عذاب، سزا. السعیر، سعیر کہتے ہیں شعلوں والی آگ. صرف شعلوں والی نہیں، اس کے ساتھ الف لام لگا دیا ہے. وہ شعلوں والی آگ ہمیشہ سے دہک رہی ہے، ان کے انتظار میں ہمیشہ دہکتی رہے گی، اور شعلوں کے ساتھ رہے گی، بجھے گی نہیں. عذاب السعیر. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 6، وہ اور لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لام کے لیے آگے شروع میں 2 لام. الذین جو سب اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے حق کو چھپا دیا. کسان کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. والذین کفروا بربہم،
ذرا اس پہ ذرا غور کر لیں، کہیں ہماری بات نہ ہو۔ کفروا کے اندر ہمارے پاس بھی حق ہے، لیکن ہم نے حق کو چھپایا ہوا ہے، ایمان کو چھپاتے ہیں اور غیر ایمان کی چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ بات جب کہتے ہیں ہے تے حق، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن دنیا بھی تو رکھنی ہے، دنیا کو رکھنے کے لیے باطل کو سامنے لے آتے ہو، حق کو چھپا لیتے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، بے کے ساتھ، رب پالنہار، مالک، آقا اور شہنشاہ، نگہبان، تربیت کرنے والے، مربی اور نگہبان جو نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، ہم آ گیا ضمیر رب کے بعد۔ تو جب ضمیریں آتی ہیں تو یہ ضمیریں تو ساری کی ساری اسماء معرفہ ہوتی ہیں، تو رب کے پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، بِرَبِّهِمْ، ان کے رب کے ساتھ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب ہے، سزا ہے، جہنم کی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ اور بئسا بہت ہی بری ہے۔ یہ سپرلیٹو حالت ہے، جس طرح نعمہ سپرلیٹو ہے سب سے اچھی، بئسا سب سے بری ہے۔ المصیر، ٹھکانہ، اور الف لام لگا دیا ہے، یہ ٹھکانہ ہے یہی، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اصل ٹھکانہ جہاں واپس پلٹ کر جانا ہے وہ یہی جگہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذ القوا فیہا، اذا جب، اذا کا کلمہ ماضی سے پہلے آ جائے تو ترجمہ کیا جاتا ہے حال میں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اذا القوا، یہ کلمہ بھی بار بار آ رہا ہے، لام قاف یا سے نکلے گا، لقیا یلقا، القا یلقی، القاءً، انڈیل دینا، ڈال دینا۔ اذا القوا، واو الف جمع کی علامت، جب وہ انڈیلے جائیں گے، کیونکہ پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تیسرے کے اوپر زبر آنی تھی، لیکن وہ تو واو کی وجہ سے پیش ہو گئی۔ القوا، وہ ڈالے جائیں گے، واو الف جمع کی علامت، وہ سب ڈالے جائیں گے۔ اذا کی وجہ سے ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوگا۔ فیہا، فی میں نے میں، ہا اس میں، یعنی اس جہنم میں جب بھی ڈالے جائیں گے، سمعوا، سمعا اس نے سنا، سمعوا وہ سنیں گے، لہا لام کے لیے، ہا اس کے، لہا اس کے لیے، شہیقاً اس کے یعنی جہنم کے سنیں گے، شہیقاً، شاہ کا یشحقو کہتے ہیں چیخنا چلانا، دھاڑے مارنا، اور شاہ کا یشحقو جب کہتے ہیں تو اس کا ضربہ یضرب کو شاہ کا یشحقو بھی آتا ہے، تو اس میں دھاڑے مار کر رونا، اور اس کے ساتھ اس کے یہ بھی معنی ہے سسکیاں لے کر رونا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے اندر دوزخیوں کی، سسکیوں کی اور دھاڑے مار مار کر رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں سنیں گے۔ ایک اور بھی اس کے معنی ہے، سمعوا لہا یعنی اس جہنم کی آواز، شہیقاً دھاڑنے کی اس کی آواز۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ جب گدھا ہانک رہا ہو تو اس کی آواز جہنم کے جو شعلے ہوں گے اس جیسی آواز ہے، اس لیے
اس پہ رب کی پناہ مانگا کرو۔ تو اس سے مراد وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں، ان جہنمیوں کی آواز، ان کے چیخنے چلانے اور سسکیوں اور دھاڑنے کی، یہ سب آوازیں وہاں پہ سنیں گے، اور جہنم کی اپنی آواز بھی، وَهِيَ، وہ اور ہیا، اور وہ ہے تو فور، اور وہ جہنم جو ہے اس کی حالت یہ ہوگی کہ فارا یفورو، فارا یفور، فوارہ نہیں اردو میں استعمال کرتے، جو پانی اس طرح ابال کے باہر نکال دیتا ہے، جوش کھا کے باہر نکالتا ہے، جس طرح ہنڈیا جوش مارتی، اس طرح وہ جوش مار رہی ہوگی، اس کے شعلے ابل ابل کر باہر نکل رہے ہوں گے، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تقاد تمیز من الغیظ، کادا یکادو کہتے ہیں ان قریب کوئی کام ہونا، ممکن قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے، تمیزو، ماذا یمیزو اصل کلمہ ہے، ماذا یمیزو میزن، میم یا زا سے نکلے گا، دربا یدربو اس کا باب ہے، ماذا یمیزو، جدا ہونا، الگ ہونا، پھٹ جانا۔ اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمیزا یا تمیزو تمیزن تفاعل کے وزن پہ کہیں گے تو اس میں وہ پھٹ جانے کا شدید زور پایا جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ زور سے پھٹ جائے، من الغیظ، من سے الغیظ، غیظ و غضب کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تمیز کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، پھٹ جائے۔ غازہ یغیظ، غازہ یغیظ غیظن، غیظ کا کلمہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، شدید غصہ، غضب، غصے کی حالت جب غضب میں پہنچتی تو اسے غیظ کہتے ہیں۔ شدت غضب سے جس طرح وہ پھٹی جائے، عنقریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ کلما، کل تمام، سارے کے سارے، ماں جو یا جب، کلما جب بھی، الکیا، الکا یلکی، لیکن پہلے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے، دوسرے کے نیچے زیر آ جائے، ماضی سے پہلے اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے کلمہ، اس کا صرف فاعل نظر نہیں آتا لیکن فاعل تو ہوتا ہے ہر چیز کا۔ الکیا، انڈیلا گیا، کلما الکیا، جب بھی کوئی انڈیلے گا، یعنی جب بھی وہ انڈیلے گئے، فی ہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس جہنم میں جس کی یہ بتایا گیا کہ وہ پھٹنے والی ہے غصے سے، کہ اللہ کے نافرمان اتنی سہولتیں دینے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس کے اندر کوئی فوج، گروہ، امبو ڈالا جائے گا، سالہم، سالا تو سوال کیا، کسی نے، اس نے سوال کیا، ہم ان سے، تو وہ سوال کرے گا، خزنتہا، خزانہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، خزانہ بھی استعمال ہوتا ہے، خازن بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ خزانہ کہتے ہیں خازن کو۔ خازنۃن کی جمع ہے خزانہ، خازن، خازنۃن، خزانچی، دروغہ، ذمہ دار، ان سب کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ خزانتہا، اس کا ذمہ دار، یعنی جو وہ جہنم ہے اس کا جو ذمہ دار ہوگا فرشتہ، وہ جو اس کا دروغہ ہوگا فرشتہ، وہ پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا لم نہیں، کیا نہیں،
آتا یاتی آنا، تو لیکن لم آ جائے مضارع سے پہلے تو ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں. الم یاتی کہ نہیں آیا، کم تمہارے پاس، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں ہے؟ اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے. خزانہ تو خزانہ کی جمع ہے، خزانہ تو پوچھیں گے کوئی خبردار کرنے والا، کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس آیا نہیں تھا؟ اور نذیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. قالو تو وہ کہیں گے بلا، ہاں آیا تو تھا، ہے تو ماضی لیکن مستقبل کی بات کو ماضی میں کہہ کر یقینی بات کہی جا رہی ہے. تو وہ کہیں گے بلا، ہاں قد جاءنا، قد یقیناً، جاءنا آ گیا تھا، آ گیا نہ ہمارے پاس، آیا تھا ہمارے پاس کیونکہ ماضی ہے یہ. نذیر ہمارے پاس نذیر آئے تھے، بشیر آئے تھے، محمد رسول اللہ آئے تھے، انبیاء اور رسل آئے تھے، ان کے حواری اور صحابی آئے تھے، ان کے دائی آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے اور سمجھانے کے لیے، ڈرایا تھا انہوں نے. فَكَذَّبْنَا تو ہم نے جھٹلا دیا. کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا. پس کذب جھٹلایا نہ ہم نے، وقلنا وہ اور قلنا اور کل کہا نہ ہم نے، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، ما نہیں، نزل نہیں نازل فرمایا، اللہ نے، من شیئن من سے، شیئن کوئی بھی چیز. وہ کہتے تھے یہ پیغام، یہ ہدایت، یہ تعلیم ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ قرآن، یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ آسمانی کتاب ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس. وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے. تو کہا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے، بلکہ ہم ان سے آگے بڑھ کر یہ بھی انہیں کہتے رہے ان انتم الا فی ضلال کبیر. ان کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں اگر، لیکن اللہ آ جائے تو اس کے معنی نہیں ہو جاتے. اس کے بعد چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے ترجمہ کریں نہیں، نہیں، انتم، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، انتم تم سب کے سب مذکر، اور انتنا تم سب مؤنث. لیکن جب انتم کا کلمہ آ جائے گا تو اس سے مراد قرآن حکیم میں تمام انسان، اور انسان مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی، مخاطب سارے، مذکر بھی اور مؤنث بھی، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ان انتم الا نہیں ہو تم سب سوائے، فی میں ضلالن گمراہی میں، کبیر بہت بڑی. اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یہ ہم نے اپنے انبیاء رسل اور دعات کو کہا. وقالو وہ اور قالا اس سے ایک مذکر نے کہا، اور وہ الف جمع کی علامت، وہ کہیں گے ماضی ہے، لو کننا، لو اگر کننا، پھر وہ یہ بھی کہیں گے کننا، کن کا مد ہونا اور نہ ہم، لو کننا اگر ہم ہوتے، نسمعو سنتے، سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، تسمعو تم سنتے یا سنو گے، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اور نسمعو ہم سنتے ہیں یا یعنی کاش کہ ہم وہ سن لیتے، لو کاش سنتے، او یا نعقلو یا کوئی عقل کر لیتے، سمجھ جاتے، ما کننا ما نہیں، کننا کن کا مد ہونا اور نہ ہم ہوتے، فی میں اصحاب السعیر اس جہنم والے ہم نہ ہوتے. کاش ہم سن لیتے،
کاش ہم عقل کے ناخن لیتے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں ہم شامل نہ ہوتے، اب ہم اصحاب جہنم نہ ہوتے۔ السعیر آیا ہے وہ جس کی آگ ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہی رہتی ہے، ٹھنڈی ہوتی نہیں، اس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہی نہیں۔ فعیلن کا وزن ہے سعیرن۔ فاعترفوا بذنبہم، فاعترفوا، فاعترف، اس نے اعتراف کیا، اردو میں استعمال ہونے والا کر تسلیم کر لینا اپنی غلطی کو۔ فاعترفوا وہ واو الف جمع کی علامت ہے، ان سب نے اعتراف کر لیا، بذنبہم، بے کے متعلق، ذنب کی جمع ہے ذنوب، بذنبہم اپنے گناہوں کی، فسحقاً، فا کا مطلب پس، ساحقہ یسحقو سحقاً، دور ہو جانا، دوری ہے، تو وہاں دوری جو ہے وہ تو رحمت سے دوری کی بات ہوگی، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد کہاں اب اور جانا انہوں نے، اور اس کے ایک معنی پچھتاوا بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی ٹھیک ہے، پچھتاوا ہے، فسحقاً سراسر پچھتاوا ہے، فاسحقاً پس رحمت سے دوری ہے، لاصحاب السعیر اس بھڑکتی ہوئی اور جلتی ہوئی شعلوں والی آگ والوں کے لیے اب تو صرف پچھتاوا ہے، اب تو صرف رحمت سے دوری ہے، اب ان پر رحمت نہیں ہو سکتی۔ آج کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف تو کر لیں گے، لعنت ہے ان پر دوزخیوں پر۔ یہ جو لعنت کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ رحمت سے دوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اردو ادب میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ پچھتاوا ہے ان کے لیے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب جہنم ہی چلے گئے تب پچھتانے کا کیا فائدہ، اب تو واپس نہیں جائیں گے۔ اور وہ ویسے کہیں گے کہ یا اللہ بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے، دیکھنا ہم کتنے نیک کام کریں گے۔ اللہ کہے گا نہیں، وقت گزر گیا۔ آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان بے شک، الذین وہ تمام اشخاص، خاشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یخشون وہ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، ربہم اپنے رب سے، ربہم یہ خشیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خشوع و خضوع بھی کہتے ہیں، وہ کلمت خیر الگ ہو جائے گا، اس کے اندر اور معنی آ جائیں گے۔ خشیہ یخشا خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون، رب کلمہ نکرہ ہے، ہم معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی اضافہ کریں گے، ربہم ان کے رب سے، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، بالغیبی بے میں الغیب، اصل غائب، اصل غائب تو وہ جب غرغرۃ الموت آئے تو آخرت نظر آنی شروع ہو جائے تو اصل غائب شروع ہو گیا۔ ان الذین یخشون ربہم، اس غرغرۃ الموت سے پہلے جب شاہد چیزیں ہونے لگ جائیں اس سے پہلے بالغیبی، لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے ہے، مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت وہی کلمہ ہے جسے ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ، ان کو تو اللہ معاف کر دیں گے۔ وَأَجْرٌ وہ اور اجر، نیکی کریں گے اگر تو اجر ملے گا انہیں، کبیرٌ بہت بڑا، لیکن یہ بہت بڑا جو اجر ملنا ہے اللہ کو غیب کی حالت میں دیکھ کر، غیب کی حالت میں ایمان کی نگاہ سے دیکھ کر، پھر ان کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ آیت، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب،
لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ وَالسِّرُّ، اردو میں نے کہا سر کی بات ہے، راز کی بات ہے، اسرار کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو، وہی کلمہ ہے السر۔ تم چاہے سارے کے سارے واؤ جمع کی علامت چھپاؤ، قولکم، اپنے قول کو، اپنی بات کو چھپانا بھی چاہو، چھپ کر کوئی بات کرو، سرگوشیاں کرو کسی کے کانوں میں، قولکم، اپنے قول کی، او وجہرو، یا تم اس کو ظاہر کرو، جہر کرو، جس طرح کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں، کچھ جہری ہوتی ہیں۔ تو ظاہری وہ ہوتی ہیں، جہری وہ ہوتی ہیں جس کے اندر انسان اپنی آواز کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ سر کا کلمہ جو ہے دل کے اندر چھپا کے اگر تم نے بھی بات رکھی ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور وجہرو، اور وہ جو تم ظاہر کر دیتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، بہی، اس کے متعلق، انا بے شک ہو وہ ہے، علیم، وہ تم نے ابھی کی بھی نہیں تھی اس وقت سے بھی جانتا ہے اور آج بھی جانتا ہے، ازل ازل سے ابد ابد کا جاننے والا ہے۔ بذات الصدور، اس کو بھی جو بے میں ہے ذات والے صدور، دل، صدر والا کیا ہے؟ یعنی دل، جو دل میں ہے، ذات صدور، صدر کی جمع صدور، صدر کہتے ہیں چھاتی کو، سینے کو، سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ازل ازل سے جانتا ہے اور ابد ابد جانتا ہے، تم بولو یا نہ بولو، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، ہے عجیب کی بات ہے، الا، کیا، لا نہیں، کیا نہیں، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، کیا وہ نہیں جانتے، من جو، کیا وہی نہیں جانتے، من خلق، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اگر وہ نہیں جانتا پھر تمہیں کون جان سکے گا؟ کیا، لا نہیں، یعلم کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے تخلیق کیا ہے، واو، اور ہوا اللطیف، وہ تو خود لطیف ہے، حالانکہ وہ تو خود باریک بین ہے، وہ تو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھتا، اور الخبیر ہے، اور اس نے تو ایک نظام بنا رکھا ہے جو لمحے لمحے اور پل پل کی خبر اس تک پہنچاتا ہے، اور لطیف بھی اور خبیر بھی وقتی طور پر نہیں وہ بنتا، وہ تو ازل ازل سے ہے، ابد ابد دائمی ہے وہ تو، اور الف لام دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، لطیف سے بھی پہلے اور خبیر سے بھی پہلے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، وہ خاص ہے۔ حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ہوا، وہ ایک مذکر، الذی، یہ بھی وہی ایک مذکر، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، ہم شکل ہیں یا ہم شکل نہیں ہیں، یہ تو ایمفسائز کرنے کا اسلوب ہے، تو ہم کہیں گے وہ سب نہیں، وہ نہیں، وہی، ہی کا اضافہ کر دیں گے۔ هو الذی جعل لکم، وہی ہے جس نے جعل بنایا، جعل اس سے ایک شخص نے بنایا، لکم تمہارے لیے، یعنی اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے، لام کے لیے اور کم تم سب کے لیے، الارض اس زمین کو، هو الذی جعل لکم الارض، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، ذلولاً،
کلمہ دیکھیے، ذلولاً فعولاً، بہت ہی زیادہ آٹومیٹیکلی فعولن کے وزن پہ آنے والے کلمات مبالغے کے ہوتے ہیں، تو یہ کلمہ مبالغے کا ہو گیا۔ ذلولن کی جمع ہوتی ہے ذلالن، تمہارے لیے اس کو تابع بنایا، سدھائی ہوئی بنایا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے۔ فامشو، فا پس واو الف تو جمع کی علامت آخر پہ آ گئی، الف جو شروع میں لگا ہے فا کے بعد یہ تو امر کے لیے لگا۔ ویسے کلمہ تو مشا یمشی، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، امچی چل، فمشو تم سب چلو، فی میں مناکبہا، مناکب یہ کلمہ منکب کی جمع ہے، مناکب، منکب کہتے ہیں کندھوں کو، شانوں کو۔ اس کے معنی پہلو اور گوشہ بھی ہوتے ہیں، کبھی اس کے معنی محافظ بھی ہوتے ہیں، منکب کہتے ہیں محافظ کو۔ فمشو فی مناکبہا، ہا سے مراد وہ زمین، تو اس کے پہلوؤں پر چلو، اس کے کندھوں پر چلو، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چلو اس کی چھاتی پر۔ وَکُلُوا، واو اور کلو، کل فعل امر ہے، آکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، کل کھاؤ، واو الف جمع کی علامت ہے، تو اس لیے لام کے اوپر جو جزم آنی چاہیے تھی وہ تو پیش میں بدل گئی واو کی وجہ سے۔ وَکُلُوا اور کھاؤ، من رزقی ہی، من سے رزق اردو میں استعمال ہونے والی کلمہ عطا، ہی اس کے رزق میں سے، جو وہ عطا کرتا ہے رزق اس میں سے کھاؤ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واو اور الہ کی طرف، ہی اس کی طرف، اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، اسی اللہ کی طرف جس نے وہ زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا ہے اور تمہیں کہا کہ اس کی چھاتی پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اور الہ کی طرف، ہی اس کی طرف، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف ہی نشور، یہ کلمہ نشرا ینشرو، نشرن بھی آتا ہے اس کا مصدر، اور نشور بھی آتا ہے۔ زندہ کر کے دوبارہ اکٹھا کرنا، کسی کو زندہ کر کے دوبارہ کرنا، نشر۔ حشر، نشر کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں بھی، نشر جب وہ دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، حشر وہ جہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ آیت نمبر 15، آمن تم، کیا آمن ایمان لے آئے ہو، یا اس کا معنی بے خوف ہو گئے ہو، امن میں چلے گئے ہو۔ آمن تم، کیا تم امن میں چلے گئے ہو۔